والنجم إذا غوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد عورت کی عدت نہیں ہوتی کیا وہ فوراً کہیں اور شادی کر سکتی ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو پہلی یا دوسری طلاق دے تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، اور وہ عورت ہوتی ہے مطلقہ رجعیہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو تو عورت ہر حال میں عدت میں ہے۔ اس عدت کا ایک فائدہ شوہر کے لیے یہ ہے کہ جس نے اس کو طلاق دی ہے وہ عدت کے اندر اندر اسی نکاح میں رہتے ہوئے اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور پہلی طلاق کے بعد عدت کے ختم ہونے تک نکاح ختم نہیں ہوتا، دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے ختم ہونے تک نکاح ختم نہیں ہوتا اگر شوہر اس عدت کے اندر اندر رجوع کر لے۔ تو طلاق دینے والے کو پہلی طلاق میں اور دوسری طلاق میں یہ فائدہ ہے کہ اس عدت میں عورت اس کے نکاح میں رہتی ہے اور وہ رجوع کر سکتا ہے، اور مطلقہ عورت کے لیے فائدہ ہے کہ وہ بھی اس کے نکاح میں رہتی ہے۔ اگر اس کا شوہر اس سے رجوع کر لے تو ان کا رشتہ ازدواج باقی رہتا ہے۔ جبکہ جو تیسری اور آخری اور طلاق بتہ جس کو کہتے ہیں، طلاق بائن جس کو کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں رہتا، اور بیوی جو ہے وہ تیسری طلاق کے واقع ہوتے ہی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ لیکن عورت نے آگے دوسرا نکاح کرنے کے لیے، کسی اور مرد سے نکاح کرنے کے لیے، وہ تیسری طلاق کے بعد بھی عدت گزارنی ہے۔ عدت پہلی طلاق کے بعد بھی ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی ہے، اور تیسری طلاق کے بعد بھی ہے۔ پہلی اور دوسری طلاق میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے عدت کے اندر اندر، اور عدت کے گزرنے تک نکاح باقی رہتا ہے۔ جبکہ تیسری طلاق میں طلاق ہونے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، شوہر رجوع نہیں کر سکتا، اور عورت بھی اس کے نکاح میں واپس نہیں جا سکتی رجوع کے ساتھ۔ لیکن عورت نے آگے نکاح کرنے کے لیے عدت تیسری طلاق کے بعد بھی گزارنی ہے۔ یہ مجمع علیہ ہے اور متفق علیہ ہے اور اجماعی مسئلہ ہے۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے، طلاق رجعی میں اور طلاق بائن میں، پہلی دوسری طلاق میں اور تیسری طلاق میں یہ فرق ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق میں جیسا رجوع کا حق حاصل ہے، اسی طرح عورت کے لیے سکنا بھی ہوگا، یعنی اس کو رہائش بھی مرد کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کے لیے نافقہ بھی ہوگا، یعنی اس کے اخراجات جب تک کہ عدت ختم نہیں ہوتی وہ مرد کے ذمے ہوں گے۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد چونکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کا آپس میں رہنا ہی جائز نہیں، لہٰذا اس عورت کا سکنا یعنی رہائش مرد کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیسری طلاق کے بعد عورت کا نفقہ بھی مرد کے ذمے نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور یہ فتاوی جات موجود ہیں۔ تو تیسری طلاق کے بعد بھی عورت فوراً نکاح نہیں کر سکتی، اس نے 3 حیض اگر وہ حائض ہے، یا 3 مہینے اگر اس کو حیض نہیں آتا، یا پھر وضع حمل اگر وہ حاملہ عورت ہے، عدت اس نے گزارنی ہے ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والی عورتیں، طلاق دی گئی عورتیں، وہ اپنے نفسوں کے ساتھ ٹھہری رہیں گی 3 حیض تک، 3 قروء۔ اور دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ،
اور حمل والی حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچے کو جنم دے دیں۔ اور تیسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر فرمایا وہ عورتیں جن کو حیض ابھی تک آیا ہی نہیں ہے یا جو آئسہ ہیں یعنی عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے ان کا حیض آنا رک گیا ہے، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، 3 قمری مہینے۔ تو عدت تیسری طلاق کے بعد بھی ہے، عدت پہلی طلاق کے بعد بھی ہے، عدت دوسری طلاق کے بعد بھی ہے۔ تو پہلی اور دوسری طلاق رجعی ہے، اس میں رجوع ہو سکتا ہے، نکاح ختم نہیں ہوتا عدت کے ختم ہونے تک۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد عورت کو جب تیسری طلاق وقفے سے دی تو پھر تیسری طلاق کے بعد نکاح ختم ہو گیا، پہلی بات۔ دوسری بات، عورت کا نفقہ مرد کے ذمے نہیں ہے، عورت کی رہائش سکنا مرد کے ذمے نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ طلاق تیسری ہوتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والنجم إذا غوى